شاید اماں کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ اگر یہ بات انہوں نے کسی اور کے سامنے کہی ہوتی یا ایک جھالا رمزو بابا کی مٹھی سے پولیس برآمد کر چکی ہوتی تو اماں کی اس بات کا انجام کیا ہوتا، میں تو یہ سوچ کر ہی لرز گیا۔ آپ کے ہیں مگر؟ ہاں وقار الحسن، یہ جھالے عصمت جہاں مجھ سے اپنے چچا کی شادی پر مانگ کر لے گئی تھی، اور جب سولت بیگ نے عصمت جہاں کو اٹھوایا اس وقت یہ جھالیں پہنی ہوئی تھیں۔ جب میں نے انہیں سولت بیگ کے کمرے سے لڑکھڑاتے ہوئے نکل کر باہر جاتے دیکھا تھا تب بھی یہ جھالیں ان کے کانوں میں تھے۔ شاید انہیں واپس کرنے آئی ہوں اور تبھی مرزا سولت بیگ نے، مگر یہ دوسرا جھالا رمزو بابا کی مٹھی میں کیسے پہنچا؟ ہاں، یہ بات میں نے بھی سنی تھی کہ عصمت جہاں کو ان کے کمرے میں پہنچانے والے رمزو بابا تھے۔ کس سے سنی تھی؟ میں نے سوال کیا۔ میں نے تمہاری دادی کو کہتے سنا تھا، وہ رمزو بابا کو ڈانٹ رہی تھیں، شاید اس بات کا ذکر بابا نے کسی سے کیا تھا یا نہیں، کیا بات تھی؟ وہ کہہ رہی تھیں رمزو نادر شاہ اور سولت بیگ کے دوستوں میں سے ہیں، ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ کر کھاتی ہے۔ ان کی اس بات سے مجھے پتہ چلا کہ ساری کارروائی میں کہیں نہ کہیں رمزو بابا کا ہاتھ تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے تھے کہ انہیں ورغلا کر سولت بیگ تک پہنچا دیں۔ اماں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یعنی عصمت جہاں نے یہ جھالے آپ تک پہنچا کر یہی جتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ کم از کم رمزو بابا سے اپنا انتقام لینے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ پھر انہوں نے آپ کی امانت بھی آپ تک پہنچا دی۔ لیکن اماں، آپ نے بتایا تھا کہ ان کا خاندان امروہہ چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں اور شرف الدین کی قبر پر گئے تو وہاں تازہ گلابوں کا گلدستہ رکھا تھا۔ کیا ان کے خاندان کا کوئی فرد اب بھی امروہہ میں ہے؟ نہیں، ہاں شاید، مگر ان کے خاندان کا نہیں۔ اماں کھوئے کھوئے لہجے میں بولی، فیض اللہ سید کا بیٹا، ہمایوں فیض اللہ، یہ لوگ محلہ قریشی میں رہتے تھے۔ ہمایوں فیض اللہ فوج میں تھے۔ عصمت جہاں کو پسند کیا تو رشتہ بھی بھیجا، مگر نادر شاہ کے خاندان میں شادی خاندان سے باہر نہیں کی جاتی تھی، سو رد کر دیا گیا۔ کاش نادر شاہ مان جاتے تو وہ جلد ہی شادی کر کے پٹیالہ جا چکی ہوتی۔ ان کی پوسٹنگ ان دنوں پٹیالہ میں تھی اور وہ شادی بھی انہی چھٹیوں میں کرنا چاہتے تھے۔ عصمت جہاں نے بھی ہمایوں کو دیکھا تھا اور پسند بھی کرنے لگی تھی۔ میرے ذریعے انہوں نے اپنی اماں تک اپنی پسندیدگی کی بات بھی پہنچائی تھی، مگر ان کی اماں نے ڈانٹ دیا تھا۔ اماں، یہ پرکاش کون تھا؟ میں نے اچانک ہی پوچھا۔ اماں کا رنگ ایک بار پھر پیلا پڑ گیا۔ انہوں نے گھور کر مجھے دیکھا۔ وہ کچھ دیر بالکل خاموش بیٹھی خلاؤں میں گھورتی رہیں۔ میں منتظر تھا، نہ جانے کیوں میرا دل دھڑکنے لگا اور دھیرے دھیرے اس کی دھڑکن کنپٹیوں میں ہونے لگی۔ ان کی پراسرار خاموشی مجھے مضطرب کیے دے رہی تھی۔ اماں، میں نے ان کے دونوں ہاتھ پیر تھام لیے۔ اماں، مجھے ہر بات بتا دیں، اگر کوئی بات میرے علم میں نہ ہوئی تو وہ مجھے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ میں نے ان کی دکھتی رگ کو چھو لیا۔ نہیں وقار الحسن، تمہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ گھبرا اٹھی۔ اسی لیے کہتا ہوں اماں کہ مجھے ہر بات بتا دیں، کسی بھی بات کا چھپانا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ پرکاش، وہ شکنتلا کا منگیتر تھا، اس کا محبوب۔ جس رات مرزا سولت بیگ نے شکنتلا کو لوٹا تھا بیٹا، وہ حویلی میں گھس آیا تھا۔ جانے سے کیسے خبر ہو گئی تھی؟ شاید لوگ سچ کہتے ہیں کہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے اور سچا پیار کرنے والے محبوب کی تکلیف کو اپنے وجود میں محسوس کرتے ہیں۔ بالکل یہی اس کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ شکنتلا کو مرزا سولت بیگ نے 3 روز تک اپنی قید میں رکھا تھا۔ میں نے تمہارے ابا سے سنا تھا کہ اسے دوسری منزل کی 2 چھتری میں بند کیا گیا تھا۔ دوسری ہی رات کو پرکاش جیسے اس کی خوشبو کا پیچھا کرتے ہوئے اس حویلی تک پہنچ گیا۔ وہ کسی طرح تیسری منزل تک بھی پہنچ گیا تھا۔ یہ باتیں تمہارے ابا نے مجھے بتائی تھیں۔ انہیں یہ سب کیسے پتا چلا، یہ انہوں نے مرنے سے صرف 1-2 روز پہلے ہی بتایا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ پرکاش ابھی دوسری منزل پر ہی تھا کہ اسے شکنتلا کی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگا، شکنتلا کو آوازیں دینے لگا۔ یہ آواز جو ہی مرزا سولت بیگ تک پہنچی، انہوں نے اپنے خاص ملازموں کی مدد سے اسے پکڑ لیا، اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا، شکنتلا کے ہاتھ پیر باندھ کر اور منہ بند کر کے اسے 2 چھتری سے نکال کر مرزا سولت بیگ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا اور پرکاش کو اس 2 چھتری میں قید کر دیا گیا تھا۔ اسی رات شکنتلا کو لوٹا گیا، اس کی عصمت تار تار کر دی گئی تھی، اور جانے کس طرح اسی رات شکنتلا وہاں سے بھاگ نکلی۔ اسے معلوم تھا کہ پرکاش اس 2 چھتری میں قید ہے، مگر اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اسے آزاد کراتی۔ اس نے چیخ کر اسے بتایا کہ وہ جا رہی ہے اور پھر بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ مرزا سولت بیگ کو اس نے ایک دھات کے مجسمے سے زخمی کر دیا تھا۔ پھر اس نے اسٹیشن کے راستے میں آنے والے کنویں میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ تمہارے ابا نے بتایا کہ ایک روز تیسری منزل کی 2 چھتری میں آگ لگ گئی۔ یہ آگ کیسے لگی اور کس نے لگائی، یہ پوچھنے کی کسی میں ہمت نہ تھی اور نہ جرأت، نہ ہی اس وقت کسی کو اوپر آنے دیا گیا۔ بس نیچے سے لوگوں نے شعلے بھڑکتے دیکھے۔ جب سب لوگ چیختے ہوئے اوپر بھاگے تو مرزا سولت بیگ نے انہیں سیڑھیوں سے یہ کہہ کر لوٹا دیا کہ کچھ نہیں ہوا، کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت تمہارے ابا کو شک ہو گیا کہ کوئی ایسی بات ہے جسے وہ چھپا رہے ہیں۔ اسی روز وہ دبے پاؤں اوپر پہنچ گئے۔
तीसरी मंजिल तो बंद थी, मगर दूसरी मंजिल की 2 छतें बाहर तक काली हो चुकी थी। दीवारों पर गाढ़ा धुआं जमा हुआ था। वो इसे करीब से देखने के लिए आगे बढ़े, तब उन्हें कराही सुनाई दी। इन्हें लगा जैसे अंदर कोई है और शदीद कर्ब की हालत में है। उन्होंने इसे खोलने की कोशिश की, मगर बाहर पड़े हुए मोटे ताले को वो किसी तरह भी खोल न सके। तोड़ने का तो सवाल ही नहीं था। वो लगातार 3 रोज तक ऊपर जाते रहे। हर रात वो मुख्तलिफ चाबियां चुरा कर अपनी जेब में रखते थे, और रात गए जब इन्हें मिर्जा सूरत बेग के सो जाने का यकीन हो जाता था, तब ऊपर जाकर इन चाबियों को आजमाते थे, मगर वो नाकाम रहे। तीसरे रोज वहां से आने वाली कराहों की आवाज बंद हो गई थी। इन्हें खौफ हुआ कि अंदर जो भी है वो मर भी सकता है, मुमकिन है मर ही गया हो। इत्तेफाक से उस रोज मिर्जा सूरत बेग को अंग्रेज जनरल की पार्टी में जाना था, फिर इनके साथ शिकार पर भी जाना था। वो 3 रोज का प्रोग्राम बनाकर गए थे। ये मौका गनीमत समझकर तुम्हारे अब्बा ने 2 छत्ती को खोल लिया, ताले तोड़ दिए, और फिर उन्होंने देखा कि वहाँ एक शख्स की लाश पड़ी है जो बुरी तरह जल चुका है। इसके चेहरे पर चर्बी और कहीं कहीं गोश्त नजर आ रहा था। इसे पूरी तरह जला भी नहीं गया था। यूँ लगता था जैसे मिर्जा सूरत बेग इसे जलाकर मारने का इरादा नहीं रखते थे, बल्कि मकसद सिर्फ इसे अजियत देना था। अम्मा लम्हे भर को रुकी तो मैंने खुद ही ठंडी लहरें सी दौड़ती महसूस की। वो जो हुलिया बता रही थी वो बिल्कुल उसी शख्स का था जिसे मैं ट्रेन में देख चुका था। वही चेहरे पर चर्बी और गोश्त, उधड़ी हुई खाल, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जल गया हो। मैं तो इसे कोई खतरनाक बीमारी समझा था, मगर जब अम्मा ने बताया कि वो जल चुका है और चर्बी और गोश्त चेहरे पर मौजूद था, तो मुझे एहसास हुआ कि वो ऐसा ही था। वक़ारुल हसन, इसकी हालत इतनी ख़राब थी कि तुम्हारे वालिद दहशत की वजह से कई रोज़ तक बीमार रहे। ये बात इन्होंने इस खौफ से कभी किसी को नहीं बताई कि अगर टूटे हुए ताले को देख लेंगे तो क़यामत मचा देंगे। वैसे भी इस वक्त तुम्हारे अब्बा की उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी कि उन्हें समझदार कहा जाता, इसीलिए उन्हें ऐसी कोई तरकीब ना सूझी कि वो बात बना सकते या कम से कम अपने अब्बा की सूरत हाल से आगाह कर सकते। वो तो लाश देखकर ही बीमार हो गए थे, और फिर दादा का खौफ ऐसा बैठा कि उन्होंने चुप ही साध ली, बिल्कुल गुमसुम होकर रह गए। सुना है कई माह तक इनका मुसलसल इलाज हुआ, तब कहीं जाकर ठीक हुए। दादा वापस आ गए, मगर हैरत अंगेज तौर पर खामोशी तारी किए रहे। तुम्हारे अब्बा का डर के मारे दम निकलता रहा, मगर कोई कयामत ना आई जिसका इन्हें इंतजार था। बल्कि इनके आने के तीसरे रोज ऊपर तोपाई का सामान जाने लगा, और पता चला कि रोज आग लगने की वजह से ऊपरी मंजिल की दीवार धुएं से काली हो गई थी, इसलिए वहां चूरना किया जाना है। मुझसे शादी के 1 रोज बाद तुम्हारे अब्बा की हिम्मत हुई। ये उस वक्त की बात है जब मिर्जा सूरत बेग मेरे को मरे दूसरा महीना था। उन्होंने 2 छती में देखा तो वहाँ कुछ भी न था। उन्होंने तब भी किसी को ना बताया कि उसके वालिद का इंतकाल होने लगा, तो उन्होंने तुम्हारे अब्बा को सब कुछ बता दिया और वो कड़ा दिया। वो नहीं जानते थे कि तुम्हारे अब्बा सब कुछ जानते हैं, बल्कि इस शख्स को देख भी चुके हैं जिसे मिर्जा सूरत बेग ने जलाकर मार दिया था। उनकी मौत से कबल ही हवेली के बहुत से लोगों को, बिलखुसूस मर्दों को, शकुंतला की रूह नजर आ चुकी थी, जो बैन करती थी। पूरी हवेली में चकराती थी और अक्सर ऊपर की मंजिल से उसके रोने की आवाजें आती थी। वो प्रकाश को तलाश करती थी। सूरत बेग ने जाने इसकी लाश कहाँ दफना दी थी के बावजूद कोशिश के उसे तुम्हारे अब्बा तलाश नहीं कर पाए। तुम्हारे दादा भी शायद इन बातों से वाकिफ थे, इसीलिए उन्होंने जो कड़ा तुम्हारे अब्बा को दिया था वो इन्हें 2 चक्की से मिला था। मुमकिन है उन्होंने भी वहीं तलाश करने की कोशिश की हो। अम्मा चुप होकर यूं होठों पर जबान फेरने लगी जैसे इनका हलक खुश्क हो गया हो। इनके चुप होने पर जैसे मैं होश में आ गया था। मैं लपक कर बाहर गया और बरामदे में रखे घड़े से पानी निकाल लाया। अम्मा ने एक ही घूंट में अब ग्लास खाली कर दिया। वक़ारुल हसन, अब शायद कोई बात ऐसी नहीं जो तुमसे छुपी हुई हो। जो कुछ मुझे याद था वो बस मैंने तुम्हें बता दिया है। नहीं अम्मा, अभी कुछ बातें बाकी हैं। फिर मैंने अम्मा को रमजू बाबा वाली बात बताई जो उन्होंने अधूरी छोड़ दी थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि वो तो जानती थी, इन्होंने तो खुद प्रकाश को अपने हाथों से, और बस इससे आगे वो कुछ नहीं कह सके थे। अम्मा, उन्होंने ऐसा क्यों कहा और वो क्या बताना चाहते थे? मैंने कहा तो अम्मा कुछ देर यूं सोचती रही जैसे कुछ याद कर रही हूँ, फिर अचानक बोली, अरे हाँ, वो मैंने उनसे झूठ बोला था। ये तो बहुत बात की बात है, तुम्हारे अब्बा के मरने के बाद की। मैं इनसे कुछ उगलवाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो इसी बात का इकरार करने को इस सारे खेल में मिर्जा सूरत बेग के दस्तराज थे। मैंने इनसे कहा था कि मैं जानती हूँ कि प्रकाश को कहाँ दफनाया गया है, इसलिए कि मैं इसकी लाश को एक जगह दफन देख चुकी हूँ, और फिर मैंने वहाँ फर्श को पक्का करा दिया, वरना मिर्जा सूरत बेग तो मर चुके हैं, अलबत्ता वो फांसी पर चढ़ाए जा सकते हैं। ये सुनकर वो बौखला गए थे, मगर इन्होंने इकरार फिर भी न किया। अलबत्ता चांद की 16 तारीख को वो हवेली जरूर आते थे। उस रोज वो बड़े बरामदे में ऐसी जगह मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ा करते थे जहाँ से ऊपर की मंजिल इन्हें साफ नजर आती थी। इस रोज वो तमाम रात इबादत करते और रो रोकर अपनी गुनाहों की माफी मांगा करते थे। उन्होंने हम सब से कह दिया था कि कोई भूल कर भी चांद की 16 तारीख को, बल्कि 14 से 16 तक ऊपर की मंजिल की तरफ ना जाए। इन्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए कि जब से हवेली में शकुंतला की रूह को चकराते देखा गया था, सब ने इस तरफ फटकना ही छोड़ दिया था। तुम्हारे चचे ताए यहाँ आ गए थे और दादा का इंतकाल हो चुका था।
دادی نے کبھی سیڑھیوں پر قدم ہی نہ رکھا، پھر اوپر بھلا کون جاتا؟ ہمارے لیے تو یہ خونی راتیں اتنی وحشتناک ہوتی تھی کہ ہم تو اپنے کمروں میں بند ہو کر گزار دیتے تھے۔ ابھی شاید اماں کچھ اور بھی بتاتی مگر اس وقت چھوٹی پھپھو آ گئی۔ انہوں نے بتایا کہ سب لوگ کھانے پر ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں اماں کا ہاتھ پکڑ کر برآمدے میں لے آیا۔ دسترخوان پر چچا بھی موجود تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب بھی دیا اور میری خیر خیریت بھی پوچھی، مگر نگاہیں چرائے رہے۔ چچی کے ماتھے پر حسب معمول بل پڑے تھے۔ چچا کا موڈ بھی خراب ہی لگ رہا تھا۔ مجھے شدت سے احساس ہوا کہ اماں وغیرہ کا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ اماں پہلے ہی کم عذاب نہیں جھیل چکی تھیں کہ اب ان لوگوں کے پھولے ہوئے منہ اور طنزیہ باتیں برداشت کرتی۔ مجھے ان لوگوں کے رویے پر حیرت ہوئی، حالانکہ انہیں اماں کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھنا چاہیے تھا۔ وہی ان لوگوں کا ہمیشہ سے خیال کرتی آئی تھیں۔ تائی اماں اور تایا کا رویہ البتہ اماں کے ساتھ اچھا تھا۔ میں نے وہیں فیصلہ کر لیا کہ پہلے اماں کو الگ گھر لے کر دوں گا، پھر علی گڑھ جانے کی سوچوں گا۔ خورشید چاچا کو اتوار کو یہاں آنا تھا۔ وہ ہر مہینے کے آخری اتوار کو اماں کو حساب کتاب دینے آیا کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اب وہ مراد آباد آیا کریں گے۔ میں نے سوچ لیا کہ اتوار کو ان سے کہہ دوں گا کہ وہ اتنی رقم کا فوری انتظام کر دیں کہ اماں کو گھر لے کر دیا جا سکے۔ فی الحال میں نے تایا وغیرہ سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میں پہلے مکان دیکھنا چاہتا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں فائنل بات کر کے ہی تایا وغیرہ کو بتاؤں گا، ورنہ وہ میرے ارادے میں رکاوٹ بن سکتے تھے۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ جہانی آپا اور شنو آپا کے چہرے کافی کھلے ہوئے تھے۔ ان کی صحت واضح طور پر اچھی ہو گئی تھی، مگر اماں کا چہرہ ستا ہوا لگ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس کی پریشانی کی وجہ صرف میں ہوں۔ کھانے کے بعد جہانی آپا نے سب کے لیے لسی بنائی۔ شاید یہ لوگ لسی پی کر سو جانے کے عادی تھے۔ یہاں کی دوپہریں بڑی گرم اور لمبی ہوتی تھیں۔ میں لسی نہ پی سکا۔ گھر کے سبھی افراد قیلولے کے لیے لیٹ گئے۔ جہانی آپا اور شنو آپا کے علاوہ پھوپھی بھی مجھ سے کچھ کہنے کی متمنی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اب حویلی میں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ اب وہاں سکون ہے تو انہوں نے مجھے شاکی نظروں سے دیکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھوپھی نے دھیمے لہجے میں کہا، کیونکہ اماں آنکھیں بند کیے لیتی تھیں۔ یہ ہوا ہے پھوپھی، کم از کم مجھے تو کسی روح نے پریشان نہیں کیا۔ میں نے اطمینان سے جواب دیا، ویسے اب آپ لوگ حویلی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ کیا اب ہم کبھی وہاں نہیں جائیں گے؟ شنو آپا نے اشتیاق سے پوچھا۔ نہیں وقار، میرے بھیا، کچھ ایسا کرو کہ ہم وہاں کبھی نہ جائیں۔ جہانی آپا نے سہن کر کہا اور میں ہنس پڑا۔ آپ وہاں کبھی نہیں جائیں گی، میں یہی مکان خریدنے کا سوچ رہا ہوں۔ میری بات سن کر شنو آپا اور جہانی آپا کے علاوہ چھوٹی پھپھو کے بھی چہرے پہ خوشی جھلک اٹھی۔ جگ جگ جیو بھیا، وہاں کی زندگی تو موت سے بھی بدتر تھی۔ پردادے کے گناہوں کا عذاب ہم بھگت رہے تھے۔ جہانی آپا نے کہا تو مجھے شدت سے احساس ہوا کہ واقعی وہ لوگ تو اب جیسے اب زندہ ہوئی ہیں۔ میں نے ان کے چہروں پر، ان کی آنکھوں میں سوائے خوف اور ڈر کے کبھی کوئی دوسرا تاثر دیکھا ہی نہ تھا۔ مجھے اپنے فیصلے پر خوشی ہوئی۔ ہم کافی دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر رفتہ رفتہ سبھی سو گئے۔ میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی، بس یوں ہی آنکھیں بند کیے لیٹ گیا۔ بند آنکھوں میں شگفتہ دبے پاؤں چلی آئی، جیسے تیز دھوپ میں اچانک کوئی بادل کا ٹکڑا سورج کے اور میرے بیچ آ گیا ہو۔ میں بے ساختہ مسکرا اٹھا۔ تبھی مجھے خیال آیا کہ اگر میں جہانی آپا کو شگفتہ کے بارے میں بتا دوں تو شاید وہ اماں کو بتا دیں، اور پھر اس سے آگے میں نہیں سوچ سکا۔ ایک بات واضح کر دوں کہ اس زمانے میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ پہلے بہنوں کی شادی کی جائے اور پھر بھائی اپنی شادی کے بارے میں سوچے۔ نہ یہ تھا کہ پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑا ہوا جائے تبھی شادی کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ تعلیم کی وہ اہمیت نہ تھی جو آج ہے۔ اس زمانے میں صرف خاندانی شرافت اور نیک نامی دیکھی جاتی تھی۔ لڑکے عموماً خاندان کی روایات کے مطابق ہی پلتے بڑھتے تھے، اس لیے خاندانی شرافت ہی ان کی شرافت کا معیار ہوتی تھی۔ رہی دولت تو وہ بھی زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ تو تھی ہی۔ پر دادا سولت بیگ نے اپنی عیاشی پر بڑا پیسہ لٹایا اور برباد کیا تھا، مگر پھر بھی باغ اور امروہہ کے نواح میں آم اور جامن کے باغات کے علاوہ کئی جوہر بھی تھے جن میں منو حساب سے سندھاڑے بھی ہوتے تھے۔ ان میں اتنی آمدنی ہو جاتی تھی کہ پورا سال عزت سے گزر جاتا تھا۔ صرف چچا اور چچی ہی ایسے تھے جن کے منہ ہمیشہ بنے رہتے تھے، اور وہ دونوں مستقل خود کو ناآسودہ ظاہر کرتے تھے، ورنہ جو کچھ انہیں ملتا تھا وہ ان دو آدمیوں کے لیے کافی تھا۔ تایا قناعت پسند تھے، اماں بھی بہت سلیقہ شعار اور قناعت پسند تھی۔ ہمارے اخراجات محدود تھے، یہی وجہ تھی کہ ہمارے پاس اتنی رقم ہمیشہ بچ جاتی تھی جس سے وقت ضرورت کوئی بڑا کام لیا جا سکتا تھا۔ ابا نے تایا اور چچا کو یہ مکان خرید کر دیا تھا جو ان دونوں کا تھا۔ اب میں اماں کو بھی یہاں مکان دے دینا چاہتا تھا۔ ہاں، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں بس سنجیدگی سے شگفتہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ حالات جس ڈھب سے چل رہے تھے مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں شکنتلا کی روح کو سکون دیے بغیر سکون سے بیٹھ سکوں گا، مگر بہرحال معاملات تو جانے کب تک یوں ہی چلتے۔ مجھے فکر تھی تو صرف اتنی کہ اس زمانے میں لڑکیوں کو چھوٹی عمر میں ہی بیاہ دیا جاتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ شگفتہ کے والدین نے کسی جگہ اس کا رشتہ طے کر دیا ہو۔ اگر ابھی اس کا رشتہ طے نہیں ہوا تھا تو مجھے امید تھی کہ شرف الدین بہرحال مجھے ترجیح دے گا۔ وہ میری اچھی بری عادات سے واقف تھا، اور مرزا سولت بیگ کے سوا میری خاندانی شرافت میں بھی کوئی شک نہ تھا۔ میں جوں جوں شگفتہ کے بارے میں سوچ رہا تھا میری گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔
کوئی اندر سے مجھے چٹکیاں لے رہا تھا، سرگوشیاں کر رہا تھا کہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور اگر یہ وقت گزر گیا تو میرے ہاتھ صرف مایوسی آئے گی۔ میں نے سوچا کہ اماں سے اجازت لے کر جہانی آپا اور شنو آپا کو شرف الدین کے چچا کے گھر لے جاؤں گا تاکہ وہ شگفتہ سے مل لیں، اور جاتے ہوئے انہیں راستے میں ہی اپنی خواہش کے بارے میں بتا دوں گا، یوں وہ اسے اس لحاظ سے دیکھ کر پھر اماں کو راضی بھی کر سکیں گی۔ شام کو میں نے اماں کو بتایا کہ شرف الدین اور شگفتہ یہاں آئے ہوئے ہیں اور شگفتہ جہانی آپا اور شنو آپا سے ملنا چاہتی ہے۔ پہلے تو اماں نے کہا کہ انہیں یہاں آنا چاہیے، مگر میں جہانی آپا کو بتا چکا تھا کہ ہمیں وہاں جانا ہے۔ انہوں نے اور شنو آپا نے بھی ضد کی تو اماں بھیجنے پر تیار ہو گئی۔ انہوں نے چھوٹی پھوپھی کو بھی ہمارے ساتھ کر دیا۔ ہم وہاں پہنچے تو شگفتہ کا چہرہ کھل اٹھا، وہ جہانی آپا سے لپٹ گئی، ہزار گلے شکوے کیے کہ وہ آتے ہوئے اس سے مل کر نہ آئیں۔ میں جہانی آپا کو راستے ہی میں بتا چکا تھا کہ میں کیا چاہتی ہوں، بلکہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ شگفتہ سے بھی اس سلسلے میں رائے لے لے۔ شگفتہ کی آنکھوں میں جو کچھ میں نے پڑھا تھا اسے میں وہم تو نہیں کہہ سکتا تھا، مگر پھر بھی کوئی واضح بات نہ تھی کہ جسے میں اس کی پسندیدگی یا رضامندی سمجھتا۔ جہانی آپا اور شنو آپا پھوپھی کے ساتھ اندر بیٹھ گئے اور میں شرف الدین کے ساتھ باہر کی طرف مردانے بیٹھک میں آ گیا۔ وہاں شرف الدین کے چچا زاد بھی تھے۔ کچھ دیر ان لوگوں سے باتیں ہوتی رہیں۔ میں شرف الدین کو خاصا مضطرب محسوس کر رہا تھا، وہ الجھا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کے چچا زاد کسی کام سے باہر گئے، وہ ایک دم میرے نزدیک سرک آیا۔ کیا ہوا وقار الحسن، تم نے اماں سے پوچھا؟ وہ یوں بولا جیسے پھٹ پڑا ہو۔ میں اس کی بے قراری پر ہنس دیا۔ ہاں، اور بہت سی باتیں واضح ہو چکی ہیں، لیکن اتنی پریشانی والی کوئی بات نہیں کہ تم یوں اضطراب میں ہو۔ میرے اضطراب کی وجہ یہ نہیں، وہ دونوں ہاتھوں سے انگلیوں کو چٹکھاتے ہوئے بولا۔ پھر کیا بات ہے؟ وقار الحسن، رات میں نے خواب دیکھا تھا۔ مبارک ہو، تم بھی اس عمر کو پہنچ گئے کہ تمہیں خواب دکھائی دینے لگے؟ میں نے جل کر کہا۔ خواب دیکھنا اور مضطرب ہونا مطلب کیا ہے تمہارا؟ وہ کچھ دیر سر اٹھائے مجھے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر بڑی سنجیدگی تھی اور آنکھوں میں گہری الجھن۔ میں نے خواب میں سوامی جوگندر ناتھ کو دیکھا تھا۔ وقار الحسن، وہ رو رہے تھے۔ میں چونک اٹھا۔ ہیں؟ رو رہے تھے؟ وہ تمہیں کیوں نظر آئے؟ میں نے نہیں پوچھا، وہ برا سا منہ بنا کر بولا۔ میرا مطلب ہے کہ وہ تمہارے خواب میں کیا کرنے آئے تھے؟ میں اب بھی ہمنقوں کی طرح سوال کر رہا تھا۔ میں نے انہیں جاگیر دینے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ جل گیا۔ یار کمال کرتے ہو، تمہیں پہلا سوال یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ رو کیوں رہے تھے؟ تم علی گڑھ یونیورسٹی کے سب سے کن ذہن اسٹوڈنٹ ہوگے۔ میں گڑبڑا گیا۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ میرے تمام سوالات بے وقوفی کے تھے۔ ہاں بتاؤ، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اور سنو، وہ کیسے تھے؟ میرا مطلب ہے تصویر جیسے یا اور بوڑھے؟ یار لگتا ہے وہ اب تک زندہ ہیں، اس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ کیا؟ میں اچھل پڑا۔ ہاں، ان کے لمبے بال روئی کے گالوں ایسے تھے، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں، چہرے پر صرف کھال منڈی ہوئی تھی، اور وہ غار میں پتھروں پر بیٹھے تھے۔ وہ تصویر والے جوگندر ناتھ سے بہت مختلف تھے۔ رو رہے تھے اور پتہ ہے کیا کہہ رہے تھے؟ کیا؟ میں تجسس کے مارے اس سے اور قریب ہو گیا۔ وہ کہہ رہے تھے، میری بچی واپس چلی جا، یوں ہواؤں میں کیوں پھر رہی ہے، یوں چاندنی میں جکڑی رہی تو دوسرا جنم کیسے لے گی؟ تجھے تو لوٹ کر آنا ہے شکنتلا، تجھے لوٹ کر آنا ہے۔ وقار، ان کی آواز میں جانے کیا تھا کہ میں بہت رویا، اور جانتے ہو پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں رو رہا تھا۔ بہت دیر تک میں خود کو نہیں سنبھال سکا، دیر تک روتا رہا۔ وہ کافی دل گرفتہ سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خاموش ہوا تو گہری خاموشی چھا گئی۔ فضا میں بوجھل پن بڑھتا ہوا محسوس ہوا، خود میں بھی جانے کیوں آبدیدہ ہو گیا۔ وہ زندہ ہیں وقار، شرف الدین اچانک بولا، ہمیں ان تک پہنچنا ہے، میں کل رات خواب میں ان سے وعدہ کر چکا ہوں۔ آگے کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے کہانی کے اگلے حصے کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ نئی کہانی کیسی لگی۔